ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ مشکل کشا کون حاجت روا کون دینے والا کون حاجتیں پوری کرنے والا کون صحت دینے والا کون اللہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اور اپنی شفاعت کے لیے پریشان ہوتا ہے کیوں مصطفیٰ کا کام ہے پھر مصطفیٰ پہ چھوڑ دے محبت سے کہیں صلی اللہ اپنی شفاعت کے لیے پریشان ہوتا ہے کیوں مصطفیٰ کا کام ہے پھر مصطفیٰ پہ چھوڑ دے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار یار مزار خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص معتمد صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر اور سسر ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملقب بالعتیق و ابی بکر بالکنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا تعارف اور ان کی کچھ سماجی خدمات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اعلیٰ ہے خاندان بھی اعلیٰ ہے کام بھی اعلیٰ ہے قوم اور قبیلہ بھی اعلیٰ ہے قبیلہ قریش میں سے ہیں اس کی شاخ بنو تمیم میں سے ہیں اور
ان کا لقب عتیق بھی ہے، ان کا لقب صدیق بھی ہے۔ صدیق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضور ان پر دین ہدایت پیش کرتے ہیں، وہ بغیر دلیل کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا، جس پر بھی اپنی نبوت کو پیش کیا، اس نے مجھ سے دلیل مانگی۔ دلیل ہر ایک نے۔ ایک صحابی تھے، وہ پہلوان تھے، پہلوان ریسلر تھے، وہ حضور نے اس پر دین پیش کیا، اس نے کہا میں آپ کی بات مانوں گا، آپ کو نبی مانوں گا، پہلے آئیں میرے ساتھ میدان میں کشتی کریں، کشتی کریں، مجھے پچھاڑ لیا تو میں آپ کو نبی، کیونکہ وہ خود کو طاقتور سمجھتا تھا، اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک نبی اور ایک رسول کو اللہ رب العزت نے کن معجزات سے اور کن طاقتوں کے ساتھ نوازا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا بھائی کشتی کر لیتے ہیں۔ کشتی کی، ایک دفعہ اس کو گرایا، پھر اس کو چانس دیا، پھر اس کو چانس دیا، تیسری دفعہ وہ بیٹھ گیا قدموں میں، محبوبہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے۔ تو جس پر بھی ایمان پیش کیا اس نے آگے سے دلیل مانگی۔ فرمایا میرا ابو بکر ایسا ہے کہ میں نے اس پر جس چیز کو بھی پیش کیا اس نے کسی چیز کی دلیل نہیں مانگی، بلکہ کہا محبوبہ آپ نے کہا ہے تو سچی۔ صدیق، عتیق۔ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں، حضور دور سے پوچھ کرا کے فرماتے ہیں ھذا رجل عتیق، یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ عتیق، صدیق بھی اعلیٰ، عتیق بھی اعلیٰ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کیسے تھے، ان کے نظریات کیسے تھے، اور ان کی شان کیا تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت میں ان کا مقام کیا ہے، جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے اس امت کے سب سے افضل فرد ہے، سب سے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ بڑا عالی شان ہے۔ فرمان لگے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم سے سب سے اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ صوم و صلات میں وہ تم سے سب سے زیادہ ہے، بلکہ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قلبی محبت اور قلبی لگاؤ میں وہ تم سب سے افضل ہے۔ حضور کے ساتھ محبت کا جو سب سے پہلا معلم ہے، حضور کے ساتھ عشق اور محبت سکھانے والا وہ کون ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ فنا پر رسول ہو جاؤ، حضور کی محبت میں مٹ جاؤ، سمجھو کہ تمہارے سے زیادہ کامیاب کوئی شخص اس دنیا سے گیا نہیں ہے۔ یہ درس سب سے پہلے کس نے دیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ ان کا ہر عمل، ہر خواہش، ہر انداز، ہر مزاج حضور کی محبت سے شروع ہوتا ہے، حضور کی محبت پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے 3 چیزیں تمہاری اس دنیا میں سے پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو کیا 3 چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا مجھے اس دنیا میں سے نیک، صالح، فرما بردار عورتیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ دوسری چیز؟ فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، خوشبو کو پسند کرنا۔ تیسری چیز کیا پسند ہے؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نیک صالح عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں سے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ فرمایا کہ سخت جان دشمن ہو اور اس سے علی ننگی تلوار لے کر کے مقابلہ کرے میدان جہاد میں، مجھے یہ چیز سب سے زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ ایسے ہی نہیں شیر خدا کہہ دیا، ایسے ہی نہیں اسد اللہ کہہ دیا، ایسے ہی نہیں خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا۔ فرمایا کہ سخت جان دشمن ہو اور علی اس سے کیا کرے؟ مقابلہ کرے۔ فرمایا مجھے یہ چیز پسند ہے۔ دوسری کیا چیز پسند ہے؟ اکرام الضیوف، مہمان نوازی کرنا، یہ مجھے کیا ہے؟ پسند ہے۔ حالانکہ خود ظاہری اعتبار سے حضرت نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا تھا، ظاہری دنیا کا مال و دولت اس طرح سے حضرت کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کی شان ہے کہ ان کے ہاں جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا،
فقر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس بات کو سمجھے. ایک ہوتا ہے فقر اختیاری، ایک ہوتا ہے فقر اضطراری. فقر اضطراری امت کے عام لوگ جتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ ہے کھا لیا، کچھ نہیں ہے. یہ ہے فقر اضطراری، اسباب و وسائل کی تنگی. جو حضور پاک علیہ والسلام اور ان کے گھر والے ہیں، ان کا فقر ہے اختیاری، خود اپنے لیے فقر اور مسکنت کو پسند فرمایا ہے. حضور پاک علیہ والسلام نے یہ دعا کی، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا. اے اللہ مجھے زندگی دے، زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، مجھے موت دے مسکینوں کے ساتھ، اور روز قیامت مجھے مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا. حضور نے اپنے گھر کے لیے خود فقر کو پسند کیا ہے کہ اگر محسن انسانیت، امت کے تاج، امت کے سردار کے گھر میں دنیا کی ریل پیل ہوگی تو غربا ان کے گھر میں آنے سے ڈریں گے. حکمت تھی اس کے اندر. تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے لیے فقر کو اختیار کیا، لیکن غربا کے لیے، سائلین کے لیے، مساکین کے لیے اپنے دروازے کو حضرت نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے. جو بھی مہمان آتا، اجنبی ہوتا، سب سے پہلے علی کے دروازے پہ آتا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں: میدان جہاد میں دشمن کے خلاف لڑنا، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور فرمایا کہ گرمی کے اندر علی کو روزہ رکھنا پسند ہے. آج علی کا نام لیوا، علی کا نعرہ مارنے والا کہتے ہیں گرمی بڑی ہے جی، گرمی بڑی ہے. جتنے مزدور لوگ، طبقہ دیگر لوگ صرف مزدور ہی کیوں، بہانے بہانے سے روزے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں. نہیں جی، روزہ نہیں. اللہ کے بندو، سال میں سے صرف 30 دن تو اللہ نے مانگے، ایام معدودات. دیکھو تو صحیح تمہارا رب کہت میں کیسے رہا ہے، ایام معدودات. صحابہ اکرام کی جماعت کیا ہے؟ عرب کی سخت گرمی، تپتی ہوئی ریتیں، جہاد کے لمبے سفر، اور اس میں وہ روزے رکھا کرتے تھے پورا سال، اکثر دنوں. تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے. ٹیسٹ ہی اصل وہ ہے، گرمی کے اندر روزہ رکھنا اصل امتحان ہی وہ ہے. فرما مجھے تین چیزیں پسند ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. بھوکھوں کو کھانا کھلانا. سخی تھے نا؟ کیا تھے؟ سخی تھے. عرش بریت چرچا عثمان با حیادہ. سخی تھے نا؟ فرمایا مجھے کیا پسند ہے؟ بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اللہ اکبر. تلاوت قرآن مجید ان کو اتنی محبوب تھی کہ باغیوں نے، ظالموں نے جس وقت ان پر حملہ کیا، حضرت کی شہادت جس وقت ہو رہی تھی، حضرت قرآن مجید پڑھ رہے تھے. حضرت کا خون کا قطرہ گرا، قرآن مجید کے اوپر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے ان ظالموں کے خلاف کافی ہو جائے گا، اور اللہ نے ان سب کو ستیہ ناش کر دی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن مجید کی کیا کرنا؟ تلاوت کرنا. سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں. سب کو تین تین تو مجھے بھی تین. پرانا کپڑا پہنا، الثوب الخلق. کیا شان بے نیازی ہے، کیا شان ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 4 کانٹیننٹس پر اس کی حکومت ہے، اور کپڑوں کو 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ منہ سے کہنا آسان ہے، آج کے حکمران دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق جیسا کوئی جری شخص ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا فقیر اور مسکین حاکم ہو سکتا ہے جو منبر و مصلی پہ کھڑا ہو کر کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے؟ لوگ کہیں عمر مال غنیمت میں یہ چادریں آئی تھی، سب کو ایک ملی تھی، تیرے بدن پہ 2 کیسے ہیں؟ عام شخص سوال کر رہے. پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالا اس کو، کوئی اس کو حکمران کی توہین کی شک لگا کر اس کو اندر نہیں ڈالا. میں نہیں جواب دوں گا، میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ کھڑا ہو کر کے اس کو جواب دے. عبداللہ نے کہا ہاں جی، سب کو ایک ایک ملی تھی، جو میرے حصے میں آئی تھی میں نے اپنے ابا کو گفٹ کی ہے. تین چیزیں پسند ہیں: پرانا کپڑا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا. جب سب اپنی اپنی کہہ چکے تو یار غزار، یار غار، یار مزار سے ابو بکر صدیق کی باری آئی. عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. اب ابو بکر صدیق کی پسند دیکھو، ان کے شوق دیکھو، مزاج اور انداز دیکھو، حضور سے محبت دیکھو. باقی سب کی تو آپ نے سن لی. چلو ابو بکر صدیق حضرت عرض کی، یا رسول اللہ مجھے جو تین چیزیں پسند ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ میری بیٹی وہ آپ کی نوکری کرے، آپ کے گھر میں رہے. مجھے یہ چیز پسند ہے.
رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے مال میرا ہو اور آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا جاؤں. جب بھی حضور نے مال مانگا ہے سب سے زیادہ کس نے دیا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ مال میرا ہو آپ کے قدموں میں قربان، بیٹی میری ہو آپ کی خادمہ بن کر کے رہے. النظر الی وجہی، حبیب یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، وہ بکر دیکھتا چلا جائے. پسند بھی باقی سب کی پسندیں بھی اچھی ہیں، تقوی ہے، جہاد ہے، نیک صالح اعمال ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. ابو بکر صدیق کی پسند بھی کس میں ہے؟ حضور کی ذات کے ہی ارد گرد گھومتی ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول کی منزل، مقام صدیقیت جس کو کہتے ہیں، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، کھپا دینا. کہ اس جیسی محبت کا مظاہرہ کسی اور نے کیا، کسی اور نے کیا. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا، ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ میرے اللہ کا نام لکھوا کر کے لاؤ، میرے اللہ کا. ایک بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی خدمت کے لیے بھی چنا ہوا تھا. ذاتی خدمت کے لیے لوگ کسی بچے کو رکھتے ہیں، کسی نوجوان کو رکھتے ہیں، کسی پھرتیلے شخص کو رکھتے ہیں، مختلف کوالٹیز کے اوپر کسی کو رکھتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں. لیکن یہ محبت کا ایک الگ لیول ہوتا ہے کہ کسی خاص دوست، خاص رفیق، اس کے ساتھ انسان اپنے ذاتی معاملات شیئر کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حضور ان کو اپنے ذاتی کام بتایا کرتے تھے. ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ. چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بنانے والا جو صنع تھا اس کو کہا کہ یار اللہ کا نام اس پہ لکھ دے. تھوڑی دیر سوچ کے جانے لگے یار صرف اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا نام بھی ساتھ، اللہ کا ہو، اللہ کے رسول کا نام نہ ہو ابو بکر صدیق کو اچھا لگتا نہیں ہے. اللہ کے رسول کا نام بھی ساتھ لکھوا کے واپس آئے. حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ابو بکر تجھے میں نے کہا تھا صرف ایک نام لکھوانا، وہ بھی کس کا؟ اللہ کا. یہاں پہ 3 نام لکھے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ صرف اللہ کے ساتھ صرف آپ کا نام لکھنے کو کہا تھا، یہ تیسرا نام. فرمایا کہ تو نے یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ سے اللہ کے رسول کا نام جدا ہو جائے، اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو جائے. فنا فی الرسول کی جو منزل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل تھی، وہ کسی اور کو یہ مقام نہیں مل سکا. ابو بکر صدیق نے اپنے عمل سے بتایا کہ لوگوں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ملے گی. ان کے لیے اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے سے تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. اور اللہ نے کیسے کیسے اعزازات سے نوازا. حضور پاک علیہ السلام کے مرض الوفات کے اندر 17 نمازوں کا شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو. 17 نمازوں کا شرف. حضور پاک علیہ السلام ایک گروپ کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت میں. حضور پاک علیہ السلام نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال بات سنو، میں ذرا جا رہا ہوں، اگر اس دوران میرے آنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو جائے تو تم ابو بکر صدیق کو میرا پیغام دینا کہ وہ مسلمانوں کی کیا کرے، مصلی رسول پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا. حضور پاک علیہ السلام ابھی تک واپس تشریف نہیں لائے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا پیغام سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا. حضور پاک علیہ السلام ابھی تک تشریف نہیں لائے تھے کہ اقامت شروع ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، اقامت ہو چکی ہے، اور ادھر سے سب لوگوں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی، یا کھنگورے جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں، تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی طبیعت یہ ہے کہ جس وقت وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اب دنیا و ما ورا سے پھر وہ ہٹ گئے، ان کی ساری توجہ کس کی طرف ہے؟ خالق حقیقی کی طرف ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ دیں ان تک کسی بھی طریقے سے یہ پیغام پہنچ جائے کہ تاجدار رسالت، محسن انسانیت، سرور کونین حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ لوگوں کا یہ جو کھنگورے ہیں، سیٹیاں یہ ختم ہی نہیں ہو رہی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کی زیارت ہوگی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اشارہ فرمایا، ابو بکر مصلی پہ نماز پڑھاؤ، نماز نماز۔ پھر ابو بکر صدیق چیخ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرض الوفات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میری عدم موجودگی میں مصلی کا وارث کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، تو ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد ہیں، میں جانتی ہوں وہ کمزور دل کے ہیں، وہ بڑے رحم دل ہیں، ان کا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، وہ کمزور ہیں، وہ لوگوں کو قرآن مجید نہیں سنا سکیں گے، ان کی آواز بھر آئے گی۔ یا رسول اللہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے یہ حکم جاری فرما دیں۔ اما عائشہ نے سیدہ حفصہ ان سے کہا، سیدہ حفصہ نے کہا کہ نہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فیصلہ وہی ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کتنی دفعہ فرمایا لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ ان کے حوالے کیا، حضور نے اپنا مصلی 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مصلی پر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں پڑھائی ہیں۔ گویا امت کو یہ بتا دیا ہے کہ میرے بعد میری امت کا جو سب سے پہلا وارث ہے، میری امت کے ایمان کو سنبھالنے والا، ان کے دین کو سنبھالنے والا، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا لوگوں صدوا کل خوخۃ عنی، مسجد نبوی کی طرف آنے والے جتنے دروازے کھڑکیاں ہیں ان سب کو بند کر دو۔ لوگ آتے تھے سب طرف سے، کسی کا گھر اس طرف ہے، کسی کا گھر اس طرف ہے، سب لوگ داخل ہو جاتے تھے تاکہ جماعت میں جلدی شریک ہو سکیں۔ فرمایا صدوا کل خوخۃ، سب کی کھڑکیاں دروازے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ایک دروازہ کھڑکی کھلی رہے گی، اور وہ کس کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا مقام دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ روز قیامت، روز حشر میں اللہ سے مانگ کر کے ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دوں۔ روز حشر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام اپنی امت میں سے جس کا اعمال نامہ پیش کریں گے وہ ابو بکر صدیق کا اعمال نامہ ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعمال نامہ پیش کیا جائے۔ سب سے بڑی خدمت حضور پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی، لائے ہوئے دین کے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے کی ہے وہ جنگ مسیلمہ ہے، جنگ یمامہ ہے۔ منکرین زکوٰۃ ان کے ساتھ جو جنگ ہے، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو جنگ ہے، عرب سے، جزیرۃ العرب سے مرتدین کا جو خاتمہ ہے، منکرین ختم نبوت کا جو خاتمہ ہے، ان کے ساتھ جو فیصلہ کن جنگ یمامہ جو لڑی ہے، یہ امت کے سب سے بڑا امت کے اوپر احسان کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ ہر گلی محلے سے کوئی نیا نبی کھڑا ہوتا۔ الامان والحفیظ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پہاڑوں سے مضبوط، اتنا مضبوط حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے اور حضور پاک علیہ السلام ایک لشکر تیار کر چکے تھے۔ عمر فاروق جیسا جری شخص وہ روک رہے ہیں، امیر المومنین آپ اس وقت اس لشکر کو روک لیجئے، لوگوں کی ذہنی کیفیت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہو سکتی، آپ اس لشکر کو روک لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، جس لشکر کی تیاری کا حکم حضور پاک علیہ السلام دے چکے تھے اب یہ لشکر جائے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا، اتنا سخت وقت کہ مسیلمہ کذاب نے اپنے ساتھ لاکھوں کی آرمی اکٹھی کر لی تھی اور وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے اللہ رب العزت نے وہ عظیم الشان کام لیا کہ مسلمانوں کی ہمیشہ آنے والی نسلیں ان کے اس احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ مسلمہ کا جو خاتمہ کیا ہے، ہمیشہ کئی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان اپنے بچوں کو یہ تربیت، یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں حضور کے نام پر، کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے نام پر، جان دیں گے حضور کے نام پر، حضور کے بعد کوئی اور نبی کو ہم تسلیم کر لیں یہ ہو سکتا نہیں ہے۔
اللہ نے خود کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں پر مہر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی، حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 27 غزوات ہیں اور 50 کے قریب سرایا ہیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ السلام خود شرکت فرمائیں، خود لشکر کی سربراہی فرمائیں۔ سرایا اس کو کہتے ہیں سریہ جس میں حضور اپنی جگہ پہ قائم مقام کسی کو کمانڈر بنا کر کے بھیجے۔ 80 کے قریب جنگیں ہیں، ان سب کے اندر اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں۔ سب سے زیادہ شہادتیں ختم نبوت کے موضوع پر سب سے زیادہ مسلمانوں نے جانے دی۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ درس دی کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ سادگی کتنی تھی، حضور سے محبت کا انداز کیا تھا۔ وصال سے قبل اما جان کے پاس بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹی، جس وقت حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا وہ دن کون سا تھا؟ ابا جان، وہ پیر کا دن تھا۔ اچھا، جب حضور کا آخری وقت تھا وہ لیٹے کیسے ہوئے تھے؟ ابا جان، جیسے آپ ہیں ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور آخر میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ ابا جان، جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں ویسے ہی حضور کر رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہر ایک عمل کو اپنے اوپر خود سے طاری فرمایا، اتنی اس انداز میں محبت کی ہے۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں، حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائے اور کچھ مہاجرین تشریف فرمائے، ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، وہ پہلے حضور سے سلام لے، پہلے ابو بکر صدیق سے سلام لے رہے ہیں، بعد میں حضور پاک علیہ السلام سے سلام کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے ایسے تھے کہ لوگوں کے لیے تمیز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پہلے آتے تھے ابو بکر صدیق سے سلام کرتے تھے، بعد میں حضور سے سلام کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی ذہانت دیکھیے، حضور سے محبت دیکھیے، فوراً بھانپ گئے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ آج کل تو جو کوئی بڑا ہوتا ہے نا، منسٹر وغیرہ، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص وہ اس سے زیادہ چوڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میں سارا کچھ ہوں۔ ابو بکر صدیق فوراً بھانپ گئے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں، فوراً اٹھے، اپنی چادر اٹھائی اور حضور کے اوپر تان دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو بیٹھا ہے یہ سردار ہے، جو کھڑا ہے یہ غلام ہے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ فرمایا علی بات سنو، رسول وفات میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی۔ فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن دینا، قبر نہ تیار کرنا۔ رواج کیا ہے؟ غسل کفن کے ساتھ فوراً ہی قبر بھی کھودی جاتی ہے۔ غسل دینا، کفن دینا، لیکن قبر پھر کیا کرنا؟ امیر المومنین، غسل دینا، کفن دینا، حضور کے دروازے پہ لے جانا، مزار کے باہر لے جانا، وہاں جا کر کے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر جا کر کے مجھے دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ اپنے کوئی اعمال کا، اپنی کوئی فضیلتیں نہیں سنائی، بلکہ وہی عاجزی یہاں پر بھی جھلک رہی ہے۔ میں نہیں کہوں گا مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا، جنت البقیع میں مجھے داخل کر دینا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب جنازہ اٹھا تو اسی لوگوں کو پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق کا بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، معاشرے کے نادار طبقے کے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اتنا لوگ روئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تاریخی جملہ کا کہ لوگوں دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کے فیصلے ہمارے جنازے کرتے ہیں۔ جنازہ بتایا کرتا ہے کہ بندہ کتنا شاندار تھا۔ جنازہ اٹھا تو ایک کوہرام کی سی کیفیت پر پاؤ گے۔ لے کر کے گئے وہاں پہ، مزار کے باہر جا کر کے آواز لگائی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ صرف دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کر دینا۔ دروازہ بھی کھلا، دروازہ بھی کھلا اور اندر سے آواز بھی آنی شروع ہوگی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ فإن الحبیب مشتاق، دوست دوست کا پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے،
فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ کیسا مقام دیا اللہ نے ان کو، کس وجہ سے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ یہ امت کے لیے درس دیا ہے کہ لوگوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، ایک حضور کی محبت سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ تمہارا جینا مرنا اس پہ ہے، تمہارا فقر، تمہارا فاقہ، تمہارا جوب، تمہاری ملازمت، دنیا کی ساری مشقتیں سہ لینا، اللہ کے محبوب کی محبت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء پڑھاؤ، سورہ نور پڑھاؤ، اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ۔ میرے دوستو، یہ ہیں مسلمانوں کی کامیابی کے پیرامیٹرز کہ جن کے اوپر ہم نے اپنی نسلوں کی بنیاد باندھنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔